بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رانا زاہد ترکی والا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں روزانہ سوچیے اور دولت کمائیے یعنی تھنک اینڈ گرو رچ روزانہ کی بنیاد پہ کو تھوڑی سی 10 یا 15 منٹ کی میں یہ کتاب آپ دوستوں کی گوش گزار کرتا ہوں۔ تو آج جس چیز پہ ہم بات کریں گے آج میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ باب شروع ہو جائیں گے۔ آج پہلا باب ہے، اور پہلے باب میں جو موضوع ہے وہ ہے سوچ کی طاقت۔ اور سوچ کی طاقت میں جو سب سے پہلی چیز لکھی ہے وہ ہے وہ آدمی جس نے تھامس ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت کا خیال کیا اور کامیاب ہوا۔ تو ادھر سے شروع کرتے ہیں۔ خیالات حقیقت بن سکتے ہیں بشرطے کہ سوچنے والا ان خیالات کو مادی منافع یا حصول دولت میں بدلنے کا ارادہ کرے۔ 30 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزرا کہ بارنس نے یہ معلوم کیا کہ انسان کے خیالات اسے دولت مند بنا سکتے ہیں۔ یہ اہم انکشاف بارنس نے اچانک نہیں کیا، بلکہ وہ واقعات کی جانچ سے رفتہ رفتہ اس نتیجے پر پہنچا۔ خود اس کی کامیابی کا راز اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایڈیسن جیسی عظیم و شان ہستی کا شریک کار بنے۔ بارنس کی اس خواہش یا آرزو کی خصوصیت تھی کہ اسے معلوم تھا کہ اسے کیا حاصل کرنا ہے۔ وہ ایڈیسن کا شریک کار ہونا چاہتا تھا، اس کے تحت یا اس کے ساتھ کام کرنا اس کا مقصد نہ تھا۔ ذیل میں دیے ہوئے واقعات سے ظاہر ہوگا کہ کس طرح بارنس نے اپنے خیالات سے آرزو کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا۔ ان کے مطالعہ کے بعد آپ اس کتاب میں دیے ہوئے 13 اصولوں کو بآسانی سمجھ سکیں گے جن پر عمل حصول دولت کے لیے ضروری ہوگا۔ بارنس کو پہلی بار ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت کا خیال پیدا ہوا تو وہ اس قابل نہ تھا کہ اپنی خواہش کی تکمیل کر سکے یا اس پر عمل کرنے کے لیے قدم اٹھا سکے۔ اس راستے میں دوسری مشکلاتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ ایڈیسن سے واقف نہ تھا، اور دوسرا اس کے پاس ریل کرایہ کے لیے پیسے نہ تھے کہ وہ اپنے مقام رہائش سے نیو جرسی جاتے جہاں ایڈیسن کے کاروبار تھے۔ یہ دونوں مشکلات ایسی تھیں جن کی بنا پر اکثر لوگ اس خیال کو ہی ترک کر دیتے تھے، لیکن بارنس کی خواہش معمولی نہ تھی۔ اس خواہش کی اپنے ذہن میں اتنی پرورش کی تھی کہ وہ اس کی آرزو مطلق بن گئی۔ وہ ایسی آرزو کہ وہ اس کی تکمیل کے بغیر آرام سے نہ بیٹھ سکتا تھا۔ ایسے مواقعات اس کے ارادے کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے اپنے خیال کو ترک کرنے کے بجائے ٹکٹ کے بغیر سفر کو ترجیح دی اور ایسٹ آرنج پہنچ گیا۔ ایڈیسن سے پہلی ملاقات۔ یہاں پہنچ کر وہ سیدھا ایڈیسن کی تجربہ گاہ میں گیا اور کہنے لگا وہ معجزہ ایڈیسن کے ساتھ کاروبار میں شراکت داری کرنے آیا ہے۔ ایک عرصے کے بعد ایڈیسن نے اپنے اور بارنس کی اس پہلی ملاقات کا ذکر یوں کیا کہ وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ پہلے میں نے اس سے ایک آوارہ گرد سمجھا، لیکن اس کی شکل و صورت میں ایک ایسی بات تھی جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ چاہتا ہے، اس کو حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا ہے۔ میں نے اپنے برسوں کے تجربے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جب کوئی شخص اپنا سارا مستقبل ایک فیصلے پر مسخر کر دیتا ہے تو یقیناً وہ جس آرزو کو لے کر چلتا ہے اور جس مقصد کی تکمیل کا ارادہ کر لیتا ہے وہ اس میں کامیابی حاصل کرتا رہتا ہے۔ میں نے اس کی خواہش کے مطابق اس کو موقع دیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ
اس نے کامیاب ہونے تک کوششیں جاری رکھنے اور محنت سے منہ نہ موڑنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس کے قافیے سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گا۔ واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ میرا یہ فیصلہ غلط نہ تھا۔ بارنس نے اس موقع پر ایڈیسن سے جس چیز کی خواہش کی تھی وہ اس چیز کے مقابلے میں جو وہ چاہتا تھا اور جس کے حصول کو اس نے اپنی زندگی کی آرزو بنا لیا تھا، نہایت معمولی معلوم ہوتی تھی۔ ایڈیسن نے خود بعد میں اس کا اعتراف کیا۔ ظاہر ہے کہ ایڈیسن نے بارنس کو جو کچھ ملا وہ اس کی ظاہری شکل و صورت کی بنا پر نہیں تھا، کیونکہ اس کا ظاہر سراسر اس بڑے مقصد کے منافی تھا جس کے لیے وہ آیا تھا۔ جس چیز نے ایڈیسن کو متاثر کیا وہ بارنس کے خیالات تھے جن کے روبہ عمل لانے کا بارنس نے تہیہ کر لیا تھا۔ ایڈیسن کے بیان کے پوشیدہ نکات اگر سمجھا دیے جا سکیں تو اس کتاب کے بقایا حصے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بارنس کو ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت کا موقع اس کی ملاقات میں نہیں ملا، بلکہ ابتداً اسے ایڈیسن کے دفتر میں ایک معمولی معاوضے پر کام کرنے کے لیے رکھ لیا گیا۔ یہ کام ایڈیسن کے لیے نہایت معمولی تھا، لیکن بارنس کے پاس اس کی اہمیت تھی، کیونکہ اس کے دفتر میں کام کرنے سے اسے موقع ملا کہ وہ اپنی محنت قابلیت سے ایڈیسن کو واقف کرا سکے۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس کا ہونے والا شریک اس کی اہمیت و قابلیت سے پورے طور پر واقف ہے۔ مہینے اس طرح گزر گئے، بظاہر اس مقصد کی تکمیل کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں ہوا، لیکن بارنس کا ذہن خاموش تھا، اس لیے اس میں ایک اہم چیز پرورش پا رہی تھی۔ وہ اپنے دل و دماغ میں اس خیال کی پرورش کرتا رہا تھا کہ اسے ایک نہ ایک دن ایڈیسن کا کاروباری شریک ہونا ہے۔ ماہر علم نفسیات کا یہ اندازہ غلط نہیں کہ جس چیز کے حاصل کرنے کے لیے انسان کوشاں اور تیار رہتا ہے وہ ضرور وقوع پذیر ہوتی ہے۔ بارنس ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت حاصل کرنے کے لیے تیار تھا اور اس وقت تک تیار رہنے کا تہیہ کر چکا تھا جب تک وہ اس کو حاصل نہ کر سکے۔ اس کے دل میں کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ اس ناممکن حصول کے لیے محنت کرنے سے کیا حاصل، کیوں نہ میں بھی ایک فروخت کنندہ بن جاؤں، بلکہ وہ اپنے آپ سے کہتا تھا کہ میں یہاں ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت کے لیے آیا ہوں، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا، خواہ مجھے اس مقصد کے حصول میں اپنی عمر کا بقایا حصہ ہی کیوں نہ صرف کرنا پڑے۔ اس نے اپنے آپ سے جو کچھ کہا وہ اسے کر دکھانا بھی چاہتا تھا۔ اگر انسان اپنے ارادے میں پختہ نظر آئے اور اس کے حصول کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دے تو جتنی بھی مشکلاتیں آئیں گی وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ نوجوانوں بارنس کو اس وقت یہ معلوم نہ ہو، لیکن اس کی استقلال اور ایک واضح مقصد کے لیے اپنی ساری قوتوں کو ایک مرکز پر لے کر آنا ایسا واقعہ ہے جس نے اسے ساری پیش پا ابتدا مشکلات کو بے حقیقت کر دیا اور بارنس حصول مقصد میں کامیاب اور سرخرو ہوا۔ مواقع جب آتے ہیں تو ان کی صورتیں وہ نہیں ہوا کرتیں جن کی انسان کو توقع رہتی ہے۔ چنانچہ بارنس کو حصول کامیابی کا موقع بالکل انوکھے انداز میں ملا۔ مواقع سے فوری فائدہ اٹھانے کی خصوصیت اور مقصد کی اہمیت کو بالا کر دیتی ہے۔ مواقع انسان کی زندگی میں ہمیشہ ناکام راہوں سے داخل ہوتے ہیں۔ مواقع
انسان کی زندگی میں ہمیشہ ناکام راہوں سے داخل ہوتے ہیں۔ عموماً یہ بدبختی اور ناکامی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جن میں ہر ایک کام ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ ہاتھ آئے ہوئے موقع کھو بیٹھتے ہیں جن سے ہر وقت استفادہ غالباً ان کی زندگیوں کے داروں کا رخ پھیر دیتا ہے۔ امید کی کرن۔ اسی زمانے میں ایڈیسن نے اپنی ایک ایجاد مکمل کی تھی جسے ایڈیسن مشین کہا جاتا تھا۔ فروخت کنندہ اس کی فروخت میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ بارنس نے اندازہ لگایا کہ اس مشین کی فروخت کے امکان بہت زیادہ ہیں۔ بارنس کو بھی غالباً اس امکان کا اتنا ہی اندازہ تھا جتنا اس کے موجد ایڈیسن کو تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ایڈیسن کی ایجاد کو فروخت کر سکتا ہے۔ اس نے اس بارے میں ایڈیسن سے گفتگو کی۔ ایڈیسن بلا پس و پیش رضامند ہو گیا کہ بارنس ان مشینوں کو فروخت کر کے بارنس نے اپنی کوششیں شروع کیں اور اس نے اتنی مشینیں فروخت کیں کہ ایڈیسن نے اسے سارے ملک میں ان مشینوں کی فروخت کا ٹھیکہ دے دیا۔ بارنس اور ایڈیسن کی کاروباری شراکت 30 سال تک جاری رہی۔ اس کے ذریعے بارنس نے کافی دولت کمائی، لیکن اس سے زیادہ اہم خبر جس نے اس دنیا کو روشناس کیا وہ یہ تھی کہ انسان کے خیالات اس سے دولت مند بنا سکتے ہیں۔ بارنس نے اپنے اس ابتدائی خیال میں جس قدر دولت کمائی اس کا اندازہ مشکل ہے، لیکن ممکن ہے اس نے 20 یا 30 لاکھ ڈالر کمائے ہوں گے، لیکن اس دولت کی مقدار خواہ کچھ بھی ہو اس غیر معمولی اصول کے مطابق حقیر ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر خیال مقررہ اصولوں پر یہ عمل کرنے سے دولت جیسی مادی حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ بارنس نے ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت کا خیال کیا تھا۔ اسے اس خیال کے روبرو عمل کرنے کے بعد حاصل ہونے والی دولت کے ڈھیر تصور میں نظر آیا کرتے تھے۔ ابتدا اس کے پاس ایک خیال تھا، اس کو عملی جمع پہنانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور اس میں اس خیال کے روبہ عمل آنے تک استقلال کے ساتھ اس کو سینے سے لگائے رکھنے کا عزم تھا۔ اس کے پاس دولت نہ تھی، اس کی تعلیم بھی زیادہ نہیں تھی، اس کے لیے سفارش کرنے والا بھی کوئی نہ تھا، نہ اس کے کوئی ذاتی اثرات تھے، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی قابلیت موجود تھی۔ اسے اپنے آپ پر اعتماد تھا اور وہ ہر قیمت پر کامیابی حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ چنانچہ لاتعداد مشکلات کے باوجود اس نے دنیا کے سب سے بڑے معجد کے ساتھ شراکت حاصل کی۔ اب آپ اس کے برعکس دیکھیں، جس میں ایک دولت مند آدمی جس کے پاس کامیابیاں حاصل کرنے کے سارے ذرائع موجود تھے، کس طرح اپنے مقصد سے 3 فٹ دور رہ کر ساری چیزیں کھو دیں۔ زبردست۔ تو یہ تھا دوستو کہ کس طرح دیکھیں وہ اپنا ایڈیسن کے ساتھ مل کے وہ کس طرح کاروباری شراکت کرنا چاہ رہا ہے، اور کس طرح اس کو جناب پر امید ہے وہ شخص اور بارنس، اور کس طرح وہ جناب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کس لیے کہ میں ایک نہ ایک دن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اس کی صلاحیتیں زیادہ تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک معمولی نوکری پہ ٹکا رہا، کس لیے کہ وہ اپنا لوہا منوا سکے۔ تو اس میں بڑی زبردست چیز ہے۔ کل ہم جس چیز پر بات کریں گے وہ ہے سونے کی کان سے صرف 3 قدم پر، اور ناکامی کی وجہ انسان کی وہ عادت جس کی وجہ میں وہ پہلی عارضی ناکامی پر ہمت ہار جاتا ہے۔ یہ اس پہ کل ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنے دوست رانا زاہد ترکی والے کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ تھنک اینڈ گرو رچ، سوچئے اور دولت کمائیے۔ انشاءاللہ کل
سونے کی کان صرف 3 قدم پر، اس پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔